السلام علیکم دوستو، زندگی کے انمول دن جب آزمائش سے گر جاتے ہیں تو انسان کے لیے کائنات چھوٹی سی معلوم ہونے لگتی ہے۔ دل غمگین اور مایوس ہو جاتا ہے اور آزمائش کے حل کرنے کے چکر میں کبھی کبھی انسان اپنے نصیب کو دوش دینے لگتے ہیں اور پریشانی سے نکلنے کے لیے کئی غلط راہ بھی اختیار کر لیتے ہیں۔ اکثر لوگ اپنے نصیب کو لے کر بہت پریشان ہوتے ہیں، کبھی وہ ہاتھوں کی لکیروں میں الجھتے ہیں تو کبھی بری عادتوں کے چکر میں پھنس کر رہ جاتے ہیں یا پھر کسی عاملوں کے چکر میں گر جاتے ہیں، اور پھر بھی وہ جان نہیں پاتے کہ اس کی قسمت کا ستارہ کب چمکے گا، ان کا نصیب کب زندگی کو نیا موڑ دے گا۔ وہ ہر لمحہ ان نشانیوں اور اشاروں کی تلاش میں رہتے ہیں کہ کب اللہ ان کا نصیب بدلنے والا ہے۔ اگر آپ بھی ایسے ہی کسی خاص نشانیوں کو تلاش کر رہے ہو جو آپ کی زندگی کو بدل دے، آپ کی آزمائش کو ختم کر دے، تو جان رکھو جس عالیشان رب کریم نے آسمان کو ستاروں اور چاند سے چمکایا ہے، وہ تمہارے نصیب کو بھی چمکا کر تمہاری تقدیر بدلنے کی پوری قدرت رکھتا ہے۔ میرا رب قرآن میں کہتا ہے، اور وہ اپنی نشانیوں کو کھول کھول کر پیش کر رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ میرا رب قرآن میں مثال دے کر سمجھاتا ہے کہ خشکسالی اور بنجر پن سے مرجھائی ہوئی کھیتی کی زمین پر جب اللہ ایک محسوس عرصے کے بعد ابر کرم یعنی کہ بارش برساتا ہے تو وہ کھیتی اپنی تمام تر تازگی اور توانائی سے پھر سے لہلہا اٹھتی ہے اور پھر سے ہری بھری ہو جاتی ہے۔ بظاہر ان کو دیکھ کر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا یہ کھیتی کتنے سخت اور تلخ آزمائش کا سامنا کر کے آج پھر سے خوشنما تازگی بن کر ہریالی پھیلا رہی ہے۔ بالکل ایسے ہی تجربات ہم انسانوں کے بھی ہوتے ہیں۔ کبھی حالات اور آزمائش میں ہم گھٹ جاتے ہیں، ہمارے دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ہیں، کہیں سے کوئی ذریعہ یا کوئی سبب بنتا نظر نہیں آتا، کہیں سے آزمائش ختم ہونے کی کوئی وجہ یا راستہ نظر نہیں آتا، اور ہم اپنے نصیب ہی کو برا جاننے لگ جاتے ہیں۔ تو جان رکھو تقدیر کی بھلائی اور برائی سراسر اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ وہ چاہے تو انسان کے بہترین حالات کو بدترین میں بدل دے اور چاہے تو برے سے برے حالات کو خوشگوار حالات سے تبدیل کر دے۔ وہ کتنی ہی بڑی آزمائش کو چٹیوں کے اندر حل کر سکتا ہے یا پھر بغیر کسی سبب کے بہترین حالات پر پہنچا دیتا ہے۔ میرا رب کا قرآن کہتا ہے، جان لو اگر وہ تمہارے ساتھ کسی بھی بھلائی کرنے کا ارادہ کر لے تو اس کے فضل اور اس کے ارادے کو پھیرنے والا کوئی نہیں ہے۔ وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے نواز دیتا ہے۔ جان رکھو اگر آزمائش میں تمہیں یوں لگتا ہے کہ میں ہی کیوں، آزمائش میرے ساتھ ہی کیوں، اگر کبھی تمہیں اپنی قسمت پر شکوہ ہونے لگے تو یاد رکھو یہ آزمائش ہی تو ہے جو بندے کو نوازنے کے لیے آتی ہے، یہ آزمائش ہی تو ہے جو بندے کو دعا والا بنانے کے لیے آتی ہے، یہ آزمائش ہی تو ہے جو بندے کو صبر کے سبق سکھانے کے لیے آتی ہے، یہ آزمائش ہی تو ہے جو بندے کو اپنے رب سے تعلق مضبوط کروانے کے لیے آتی ہے، یہ آزمائش ہی تو ہے جو بندے کے لیے غیب سے مدد کا ذریعہ بناتی ہے، یہ آزمائش ہی تو ہے جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنا دیا تھا، یہ آزمائش ہی تو ہے جس نے زمزم کے چشمے کو جاری کروا دیا تھا، یہ آزمائش ہی تو ہے جس نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام سے ملوا دیا تھا، یہ آزمائش ہی تو تھی جس نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکلوایا تھا۔ جان رکھو کہ جب قدرت تمہیں کسی چیز سے محروم رکھتی ہے یا تمہیں دے کر واپس لیتی ہے تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ تم ہر نعمت سے محروم کر دیے گئے ہو یا تمہیں دوسرا کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے۔ جان رکھو کہ تم نہیں جانتے اس مہربان رب نے تمہاری قسمت میں
کچھ اس سے بڑی چیزیں لکھ رکھی ہوتی ہے جس کے اشارے تو اللہ تمہیں خود دیتا ہے، لیکن تم ان کو سمجھ نہیں پاتے۔ جو درد تمہیں اپنی برداشت سے زیادہ لگتا ہے نا، وہ دراصل تمہارے حوصلے اور تمہاری ہمت کو بڑھانے والا ہوتا ہے، اور تم اس کو پہچان نہیں پاتے اور تکلیف یا کسی آزمائش پر کمزور پڑ جاتے ہو۔ یاد رکھو، اللہ کوشش کرنے والوں کو کبھی بھی ناکام نہیں کرتا۔ کوشش کرنے والے اکثر اپنی منزل تک پہنچ ہی جاتے ہیں، چاہے راستے کاٹے والے کیوں ہی نہ ہو۔ جو منزلیں مشکل ہوا کرتی ہیں نا، انجام کے اعتبار سے کامیابی کی راہ حاصل کر ہی لیتی ہے، اور ان کے لیے آسمان کی بلندیوں سے نصیبوں کے بڑے بڑے دروازے کھل جاتے ہیں۔ جان رکھو، جو لوگوں کو برا کہنے سے مایوس نہیں ہوتے اور اپنے رب سے پر امید ہو کر کوشش میں لگے رہتے ہیں، وہ لوگ اپنی نا امیدی کو نئی روشنیاں دے کر جینے والے لوگ اپنی قسمت کو چمکا لیتے ہیں۔ جان رکھو، زمین آسمان کا خالق اور کائنات کا مدبر وہ تمہارا رب اللہ ہے۔ وہ جب چاہے، جس وقت چاہے، جس طرح چاہے اور جس سبب سے چاہے، نصیب کے تلخ حالات کو شیریں حالات میں بدل سکتا ہے، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی آپ کو کچھ نہیں دے سکتا، اور نصیب تو صرف اللہ کے ایک اشارے سے بدل جاتے ہیں۔ وہ اپنے سارے کام اپنے حکم سے کر دیتا ہے۔ وہ میرے رب کی شان ہے، جس کے حکم سے آسمان بھی چرچراتے ہیں، اور اس کی قدرت کی شان نرالی ہے، اور ان کے چاہنے سے ہر الجھی ہوئی پہیلیاں سلجھ جایا کرتی ہے، کیونکہ پہیلیاں بنانے والا بھی وہی ہے اور پہیلیوں کو سلجھانے والا بھی وہی ہے۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے، کہہ دو اگر اللہ تمہاری مدد کر دے تو کوئی تم پر غالب آنے والا نہیں ہے، اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو کون ہے جو تمہاری مدد کر سکے۔ بے شک ایمان والوں کو صرف اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ جان رکھو، اور اگر تمہیں ایسا لگتا ہے تمہاری قسمت کا لکھا ہوا کبھی بدل نہیں سکتا، تو یاد رکھو، جو لوگ دعائیں لیتے ہیں نا، جو لوگ دعائیں کرتے ہیں نا، اور جو لوگ دعائیں دیتے ہیں نا، تمہارا رب اللہ ان کو وہ نعمتیں اور وہ رحمتیں بھی عطا کرتا ہے جو ان کے نصیب میں بھی نہیں لکھی ہوتی۔ کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا، تقدیر اور نصیب کیا چیز ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا تھا کہ تمہاری تقدیر، تمہارا نصیب دعاؤں کے اندر پوشیدہ ہے، چھپا ہوا ہے۔ اور جان رکھو، جو لوگ خاص طور پر دوسروں کی دعاؤں میں حصے دار بنتے ہیں نا، اگر تم پریشان ہو تو اس کا بہترین حل یہی ہے کہ کوئی شخص کو تلاش کرو جو تمہیں دعائیں دے دے، یا ایسا انہیں مدد کر کے خوش کر دو کہ دعائیں خود بخود ان سے دل سے تمہارے لیے نکل جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان بھائی کی دوسرے مسلمان بھائی کی پیٹھ کے پیچھے کی گئی دعائیں یہ فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ جان لو، یا اس کی زندگی میں تم کچھ ایسا کر جاؤ بس وہ تمہیں دیکھے اور تمہیں دعائیں دے دے۔ یہ وہ لاکھوں نسخوں کا سردار ہے جو تمہارے حالات اور تمہاری آزمائش اور تمہاری پریشانیوں کو خوشیوں سے بدلنے والا ہے۔ جانتے ہو، آزمائش ختم کر دینے والا ایک خاص اشارہ اور نشانی اللہ یہ دیتا ہے کہ تمہارا رب تمہارے دل کو غلاظت سے پاک کر دیتا ہے، تمہارے دل کو ایسے صاف کرتا ہے، ہر ایک کی محبت تمہارے دل میں بس جاتی ہے، تمہارا دل نفرت سے پاک ہو جاتا ہے۔ جان لو، اگر تمہارے دل میں آئینے کی طرف صاف ہے نا، تمہارا نصیب کبھی دھندلا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ تمہارا باطن ہی تمہارے ظاہر کو سنوارنے والا ہے۔ اور یاد رکھو، جب تمہاری آزمائش ختم کر کے اللہ تمہیں چمکانے والا ہوتا ہے نا، تو وہ تمہاری نظریں اس مہربان رب کی طرف موڑ دیتا ہے اور تمہارے دل کو پوری یقین بناتا ہے، اور وہ تمہیں مایوسی کے اندھیروں سے نکال کر امید کی روشنی عطا کرتا ہے۔ پھر وہ تمہارے نصیب کی الجھی ہوئی پہیلیوں کو ایسے حل کرتا ہے کہ دنیا بھی تم پر رشک کرنے لگتی ہے۔
ہے۔ جان رکھو تمہاری آزمائش ختم ہونے کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جب تم اپنی غلطیوں کو اپڈیٹ کر کے اپنے رب پر یقین اور بھروسہ کر کے اپنی کوشش کے ساتھ اللہ کی بندگی اختیار کر لیتے ہو نا، وہ اللہ تمہاری آزمائش کو ختم کر کے تمہارے نصیب کے ستاروں کو آسمانوں کے اوپر روشن کر دیتا ہے۔ جانتے ہو تمہارا رب تو خود چاہتا ہے کہ تم اونچی اڑان اڑ کر بلند مقام حاصل کرو، کیونکہ جب پرندے اونچی اڑان اڑتے ہیں نا تو فضا میں رنگ بھرتے ہیں۔ اس کی اونچی اڑان میں اگر کوشش مقصد ہوتی ہے تو کامیابی مقدر ہوتی ہے۔ جان رکھو اگر تم اپنی آزمائش اور غموں کے دریاؤں میں ہمت کے پل بناؤ گے نا تو بہت جلد تم اپنا نصیب بھی بدلتا ہوا پاؤ گے۔ اور جان رکھو تمہاری حیات اور تمہاری سلامتی اللہ کے فضل پر ہی موقوف ہے، اور جب بھی تمہارے دل کو قرار نہ مل رہا ہو، اب بھی تم مایوس ہو، تو بس آپ عجائبات قدرت کے کرشموں پر غور کر لو کہ کس طرح ہر چیز کی اللہ نے ایک حد قائم کر دی ہے، جس کی حدود سے نہ وہ چیزیں آگے بڑھ سکتی ہے نہ وہ پیچھے ہٹ سکتی ہے۔ چاہے چاند ہو، چاہے سورج ہو، چاہے رات ہو، چاہے دن ہو، چاہے دریا ہو، چاہے زمین ہو، چاہے چرند اور پرند ہو، ہر ایک کا اپنا دائرہ کار ہے۔ جان رکھو صبر اور دعائیں کرنے والے لوگ اللہ کو بڑے پیارے ہوتے ہیں۔ اس کی رحمت آزمائش کو راحت میں بدل دیتی ہے، کیونکہ اپنے نصیب پر مایوس صرف وہ ہوتے ہیں جو اللہ پر یقین اور بھروسہ نہیں رکھتے، اور محروم وہ لوگ ہو جاتے ہیں جو اللہ کی نعمتوں کے اوپر شکر ادا نہیں کرتے۔ مطمئن ہو جاؤ، تمہارا صبر کرنا، تمہارا دعائیں مانگنا، تمہارا اپنے رب پر یقین کرنا تمہاری زندگی کے بگڑے ہوئے حالات کو ایک دن یقیناً سنوار دے گا۔ تمہارا رب کا ایک خوبصورت نام المصور ہے، یعنی بنانے والا، اور بغیر نمونے کے بنانے والا تمہارا رب ہی ہے جو ہر بے رنگ چیز میں خوبصورت رنگ بھرنا جانتا ہے، اور اس کے رنگوں سے بہتر بھلا اور کون سا رنگ ہو سکتا ہے۔ تم یقین رکھو ان قریب وہ تمہاری آزمائش کو ختم کر کے تمہیں بہترین زندگی دے دے گا اور تمہارے دل کو خوشی سے بھر دے گا انشاءاللہ۔ دوستو اگر آپ چاہیں کسی اور کو دلی سکون مل جائے اور جس کا ذریعہ تم بن جاؤ تو ویڈیو کے آگے خوب شیئر کریں۔ ویڈیو میں کون سا ویڈیو آپ دیکھنا پسند کرتے ہیں وہ ہمیں ضرور لکھیں، اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے۔ دوستو انشاءاللہ زندگی رہی تو ایک بار پھر ملیں گے ایک اور نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک بندے کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔